مددی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق، جن کی برکتوں عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جو کہا جائے صحیح کہا جائے، اور جو کہا جائے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دامن اولیاء سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دامن ہمارے ہاتھ میں ہے اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے دادا مرشد صوفی سرفراز سلطانی سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل رسوخ دنیا سے ڈرتا نہیں کبھی، اہل رسوخ دنیا سے ڈرتا نہیں کبھی، سلطانی پردہ کرتا ہے مرتا نہیں کبھی۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل رسوخ دنیا سے ڈرتا نہیں کبھی، سلطانی پردہ کرتا ہے مرتا نہیں کبھی۔ ایک بار پی کے دیکھ تو مرشد کی آنکھ سے، ایک بار پی کے دیکھ تو مرشد کی آنکھ سے، یہ وہ فقیری نشہ ہے اترتا نہیں کبھی، یہ وہ فقیری نشہ ہے اترتا نہیں کبھی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دامان پیر کیا ملا، قدرت ملی مجھے۔ صوفی سرفراز سلطانی فرما رہے ہیں یعنی نسبت اولیاء، دامن اولیاء میں کیا رکھا ہوا ہے وہ فرما رہے ہیں، اس کا پردہ فاش کر رہے ہیں، مطلب روحانیت اور نسبت کے پردے کو چھاک کر کے بتا رہے ہیں کہ دامان پیر کیا ملا، قدرت ملی مجھے، محشر میں منہ دکھانے کی صورت ملی مجھے، سلطانی کر رہا ہوں فقیری میں سرفراز، جب سے میرے حضور کی نسبت ملی مجھے، سلطانی کر رہا ہوں فقیری میں سرفراز، جب سے میرے حضور کی نسبت ملی مجھے۔ صوفی سرفراز سلطانی سلسلہ صابریہ سلطانیہ کی ایک عظیم شاخ ہے، جن کے پیر و مرشد مقدوم وقت حضرت صوفی سید اختر شفیق سلطانی سبحانی ہیں، جن کا مزار اقدس کلیان میں موجود ہے۔ اور صوفی سرفراز سلطانی سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس کرناٹک کی عظیم سرزمین، جس کو ہم اور آپ بیلگام کہتے ہیں، بیلگام کے اعظم نگر میں مرجع خلائق، اور آج بھی بیلگام میں رہنے بسنے والوں کے لیے نسبت کے طریقے کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی دیکھتا ہے تو صوفی سرفراز سلطانی کے مزار اقدس کی طرف دیکھتا ہے۔ اور الحمدللہ بیلگام کے اعتراف میں، بیلگام کی سرزمین پر جتنے بھی آستانے ہیں ان سب کے بارے میں اگر تاریخ کو جاننا ہے تو صوفی سرفراز سلطانی کے دربار میں چلے جائیں، جہاں ہر کوئی ان سے محبت کرنے والا مل جاتا ہے، اور جہاں بڑے بڑے اولیاء کے دامن کو سمجھنا ہے تو وہ کیا کرتے تھے، صوفی سرفراز سلطانی کے دربار میں حاضر ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت ان کی تاریخ کو ہمیں بتائیے، کیونکہ صوفی سرفراز سلطانی وہ فقیر کا نام ہے، اس ولی کامل کا نام ہے، اس مرید کا نام ہے جس نے اپنے پیر کو ہر آستانے کے اندر پایا۔ جب بادشبان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تو دربار بادشبان جو مرکز تصوف ہے، جو مرکز اہل سنت ہے، وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ عمر بادشبان کے چہرے میں نے اپنے پیر کو پایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب انہوں نے دیکھا تو شاہ کتال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ شاہ کتال، میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، اپنے پیر کو پانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ آج بھی وہاں کے سادات یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب صوفی سرفراز سلطانی دربار میں حاضر ہوتے تھے تو غلامی کے انداز میں ہمارے بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج میں یہاں آ رہا ہوں تو اپنے پیر کا جلوہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔
اور ہم نے دیکھا کہ بیلگام کی سرزمین پر جو آستان نجات ہیں وہاں پر آج بھی وہ روحانیت پائی جاتی ہے، آج بھی وہ روحانیت محسوس کی جاتی ہے کہ جہاں پر لوگوں کی روح تازہ ہو جاتی ہے، روح روشن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو صوفی سرفراز سلطانی نے کہا کہ اہل رسوخ دنیا سے ڈرتا نہیں کبھی، یعنی جو کسی پیر کا مرید ہے، یعنی کسی سلسلے میں داخل ہے، کسی سلسلے میں حاضر ہے، کسی دامن سے وابستہ ہے، کسی ولی سے لو لگایا ہوا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ اسی لیے قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو بندے میرے ہو گئے ان کو نہ کسی چیز کا رنج ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، کیونکہ وہ میرے ہو گئے۔ ابھی حضرت بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، بڑا اچھا بیان کر رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو کر کے میری ذات کو حاصل کرو، میرے قرب کو حاصل کرو، اور میرے قرب کو ایسے حاصل کرو جس طرح سے تمہارے سے پہلے لوگوں نے حاصل کیا۔ یعنی تم مرید ہو تو مراد بن جاؤ، تم مریض ہو تو شفائے عام ہو جاؤ، تم بیمار ہو تو شفا کو حاصل کر لو۔ اب بیماری اتنی ہی نہیں کہ جو دنیا کی بیماری ہے وہ بیماری نہیں، بیماری 100 طرح کی ہوتی ہے۔ کسی مرید کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ میں رب کا جلوہ دیکھوں، کسی مرید کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ میں رسول کا جلوہ دیکھوں، کسی مرید کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ میں فلاں ولی کا زیارت کروں، کسی مرید کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ میں اپنے مرشد کو حاصل کر لوں، کسی مرید کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ میں اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کے ذات کو حاصل کر لوں۔ تو یہی پیغام ہے۔ صوفی سرفراز سلطانی نے کہا کہ اہل رسوخ کو دنیا سے ڈرتا نہیں کبھی، سلطانی پردہ کرتا ہے مرتا نہیں کبھی۔ یعنی جب طلب جگ جاتی ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کروں، یعنی میں دامن اولیاء کو سمجھوں، دامن پیر کو سمجھوں اور اہل نسبت کو سمجھوں، تو وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ سلطانی پردہ کرتا ہے، یعنی وہ زندہ ہو جاتا۔ 3 درجے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ۔ جب ان 3 منزلوں سے بندہ گزرتا ہے تو بقا باللہ کی منزل پر پہنچتا۔ اب اس کے پہلا سٹیج جو ہے فنا فی الشیخ، میں آپ کو یہ تاریخ دامان اولیاء، نسبت اولیاء پر اس لیے لا رہا ہوں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ناگپور کی سرزمین پر تاج الاولیاء کا عرس ہو رہا ہے، کچوچا کی سرزمین پر مخدوم اشرف کا عرس ہو رہا ہے، اور اناؤ کی سرزمین پر میرا داتار کا عرس ہو رہا، تاکہ ہم ان کے عظمتوں کو سمجھ سکیں، ہم ان کی زندگی کو سمجھ سکیں، اور ان کی زندگیوں کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو روشن کر لیں، اپنی روحوں کو روشن کر لیں، اپنے نفس کو روشن کر لیں، اپنے دلوں کو روشن کر لیں۔ تو بات سلطانی پردہ کرتا ہے مرتا نہیں۔ جب کوئی مرید اپنے پیر کے دست حق میں ہاتھ دیتا ہے تو پیر اس کو یہ کہنے لگاتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ہم نے پوچھا اللہ تو ہاتھ سے پاک، اللہ تو وجود سے پاک، اللہ تو رہنے سے پاک، اللہ کا کوئی مقام نہیں، اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں، لیکن وہی رب کہتا ہے جب کوئی بندہ فنا ہو جاتا ہے میری ذات میں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے لیے پورا وجود بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میرا وجود کوئی نہیں ہے، لیکن جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں اور اس کے اندر اپنے جمال کو دکھاتا ہوں۔ سرکار میر
سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ایک عظیم تاریخ بیان کرنی ہے. جب وہ تخت سمنان کو چھوڑ کر کے ہندوستان تشریف لے آئے تو ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے ایک جگہ منتخب فرمائی جس کا نام کچوچا ہے. وہاں پر گئے اور جا کر کہا کہ جہانگیر اشرف اب سے یہیں رہے گا اور یہاں پر اس کی مزار بنے گی. آپ نے تاریخ پہلے بھی سنی ہے, وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں پوری تاریخ کو بیان کر دیتا کہ ان کا سفر کیسا رہا. وہ پنڈوا پہنچے, پنڈوا سے جو ہے بہار شریف پہنچے, بہار شریف سے جو ہے کچوچا شریف پہنچے. یہاں تک کہ سلطان میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پورے بر صغیر کا دورہ کیا. کرناٹکا بھی آئے. کرناٹکا آئے تو حضرت سلطان محمد گیسودراز سرکار بندہ نواز گیسودراز کی بارگاہ میں حاضری دی. کچھ علم اختلافات کی وجہ سے آئے اور جب یہاں آئے گلبرگہ کی سرزمین پر تو یہیں پر ان کو غوثیت کا مقام ملا, قطبیت کا مقام ملا. تو اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ گلبرگہ ہے اور بندہ نواز گیسودراز کی زمین وہ زمین ہے کہ جب کوئی اہل عقیدت یہاں پر آتا ہے تو اپنے دامن کو بھر کر جاتا. کرناٹکا کی گلبرگہ کی وہ زمین ہے, وہ مقدس زمین ہے, جب یہاں کوئی اہل دل آتا ہے تو دلوں کو منور کر کے یہاں سے جاتا. جب سلطان عالمگیر آیا تھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا, نیست کعبہ در دکن جس درگاہ گیسو دراز, بادشاہ دین و دنیا تابت بندہ نواز. کہ بندہ نواز کا روزہ دکن والوں کے لیے کعبہ ہے اور سرکار بندہ نواز دین کے بھی بادشاہ ہیں, دنیا کے بھی بادشاہ. بادشاہ دین و دنیا تابت بندہ نواز. تو جب مخدوم اشرف کچوچا کی سرزمین پر پہنچے تو وہ زمین کسی پنڈت کی تھی, کسی جادوگر کی تھی. تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ فقیر آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں میری زمین پر. تو عرض کرتا ہے, فقیر یہ زمین میری ہے. اسی طریقے کے اور ایک واقعہ ہمیں جگت گرو لنگ بند سے ملتا ہے جو حضرت سرکار خواجہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا معشوق ربانی کے مرید و خلیفہ ہیں, جو کوتلم کی سرزمین پر آرام فرما. تو سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے وہ کہتا ہے, آ فقیر یہ زمین میری ہے تو اس زمین کو چھوڑ دے, یہاں سے چلا جا, تو نے اس زمین کو ناپاک کر دیا. تو سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں, دیکھ بھائی یہ زمین ہمیں پسند آ گئی ہے, تو اس کا جو بھی بنتا ہے, جو بھی اس کا مال بنتا ہے, جو بھی اس کا ہدیہ بنتا ہے, تو اس کو لے لے اور یہ زمین ہمیں دے دے. تو وہ جادوگر تھا, اہل علم تھا, اس کو چیڑ تھی. تو اس نے کہا, اے فقیر اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہ زمین تجھے دے دوں تو ایک کام کر, مجھ سے مقابلہ کر, مجھ سے مقابلہ کر لے, اور اگر تو مقابلے میں جیت گیا تو یہ زمین میں تجھے دے دوں گا, اگر ہار گیا تو یہ زمین تیری ہونے والی نہیں. تو اسی لیے تو صوفی سرفراز سلطانی نے یہی سب منظر کو دیکھ کر کے کہا تھا, اہل رسوخ دنیا سے ڈرتا نہیں کبھی. تو مخدوم اشرف تھے, مخدوم اشرف چشتی بزرگ ہیں, نظامی رنگ ہے, علاء الحق کا فیضان ہے, غوث اعظم کی عطا ہے. تو سلطان میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ ہم چشتی بزرگ ہیں, ہم چشتی بزرگ ہیں, ہم تو لڑتے نہیں ہیں, لیکن ہاں اگر تو لڑنا ہی چاہتا ہے تو ابھی ابھی تیرے آنے سے پہلے میرے دامن میں ایک مرید آیا ہوا ہے, اگر تو چاہتا ہے کہ تو لڑنا چاہتا ہے, مقابلہ کرنا چاہتا ہے, تو میرے اس مرید سے لڑ لے, میرے اس مرید سے مقابلہ کر لے. تو تب حضرت
मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने मुरीद से कहते हैं कि ऐ मुरीद, जा और जा करके इस जादूगर से मुकाबला कर ले। और क्या कहते हैं कि ऐ मुरीद सुन ले, कुछ नहीं करना, बस जाकर खड़ा हो जाना। अब वो जादूगर था, वो ये सोचने लगा कि अभी अभी जो दामन में आया हुआ है वो क्या मुझे हराएगा, वो क्या मुझे पछाड़ेगा। उसकी ताकत का अंदाजा कहां और मेरी सालों की इबादतें कहां, मेरी सालों की मेहनत कहां, ये तो एक पल में जो है हार जाएगा। वो मुरीद पीर के बारगाह में हाजिर हुआ, मखदूम अशरफ से कहने लगा, सरकार इसकी तो सालों की इबादत है, सालों की तपस्या है, सालों से इसने मेहनत की है और इसको मैं कहां हरा पाऊंगा, इसका मुकाबला मैं कहां कर पाऊंगा। सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पान खाया करते थे, पान का शौक था। तो मखदूम अशरफ ने कहा, क्यों डरता है, हम चिश्ती हैं, हम किसी से लड़ते नहीं। और हमारे जद्दे अमजद सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहली ने कहा है कि हम चिश्तियों ने अपनी तलवार को निकाल करके बाहर आस्ताने के करीब लटका दिया है। अगर कोई लड़ना चाहता है तो वह तलवार से जाने और खुद जाने, क्योंकि हमने तो कहा कि हम किसी से नहीं लड़ते। अगर वो आकर तलवार से लड़ रहा है तो ना तलवार का कसूर है ना हमारा कसूर है, बल्कि लड़ने वाले का कसूर है। हमने तो तलवार लटका दी, ना हमने तलवार उठाई, ना हमने तलवार से कहा, बल्कि खुद आकर लड़ रहा है। तो ए मुरीद, डरना मत, हम निस्बती और चिश्ती लोग हैं। इसलिए शायर ने कहा, चिश्त अहले बहिश्त, इनसे जो टकराता है मिट्टी में मिल जाता है। चिश्त अहले बहिश्त, इनसे जो टकराता है मिट्टी में मिल जाता है। तो सुल्तान मीर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं, मैंने पान खाया है, मुंह खोल दे, मैं अपना पान तेरे जबान पर रखता हूं और जाकर उसके सामने खड़ा हो जा। आगे अहले निस्बत जाने, अगर उसके अंदर ताकत होगी तो वो लड़ेगा, अगर ताकत नहीं है तो हार जाएगा। तो क्या होता है, मुरीद पान खाता है, पान तो अपने जबान पर रखता है। वो मुरीद भी कितना नसीब वाला होगा जिसको तारिक सल्तनत मीर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के जबान से मिला हुआ पान मिला, जिसने तर्के दुनिया कर दिया, जिसने अपने नौजवानी को छोड़ करके तख्ते सुल्तान का ताज छोड़ करके हिंदुस्तान में सिर्फ इसलिए आया कि मेरे नाना के दीन को मैं जिंदा कर सकूं, मैं अपने अजदाद के दीन को जिंदा कर सकूं, उसकी खिदमत कर सकूं। वो कैसा मुरीद, वो कैसा पीर और वो कैसी आल होगी जिसने दुनिया को तर्क कर दिया और आए दीन के लिए। तो ये मुरीद गया और जाकर खड़ा हो गया, खड़ा होकर के कहने लगा, क्या है मखदूम अशरफ, ये इससे क्या लड़ूंगा, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। मखदूम अशरफ, इससे मैं क्या लड़ूं, इसके अंदर कुछ तासीर है नहीं, इसके अंदर कुव्वत ही नहीं है, लेकिन मैं क्या लड़ूंगा। तो मखदूम अशरफ ने कहा, अय जादूगर, मैंने जिसको भेजना था भेज दिया, अगर तू लड़ना चाहता है तो इसी से लड़ना है, मुकाबला करना है तो इसी से करना, मैं तो नहीं आऊंगा। तो उसके बाद वो आया, अपने जादुई अंदाज का इस्तेमाल, जादू का अंदाज ये इख्तियार किया। सबसे पहले तो उसने जादू से तीर बरसाने की शुरू की। तीर हमें मिलता है ना गरीब नवाज का वो वाकिया, जब जादूगर जयपाल सरकार गरीब नवाज की बारगाह में सरकार गरीब नवाज के मुरीदों को जब छेड़ता है तो लाठी की मार खा करके गिर जाता है। तो उसी तरीके से सुल्तान मखदूम अशरफ के मुरीद को जब वो तीरें आती हैं, जब जादूगर भेजे हुए तीर आते हैं, जब तीर पहुंचते हैं मुरीद के करीब, तो मुरीद को देख करके तीर पलट जाते हैं और दूसरी तरफ जाकर गिर जाते। मुरीद परेशान, जादूगर परेशान कि जिसके अंदर तासीर नहीं, जिसके अंदर कुव्वत नहीं, सिर्फ पान खाने की यह बरकत कि तीर उसको देख करके पलट गए। अब जादूगर समझने लगा
کہ یہ اس کی قوت نہیں، یہ اس کی طاقت نہیں، بلکہ اس کے زبان میں جو پان رکھا ہوا ہے اس کی طاقت ہے۔ تو وہ یہ آئیڈیا کرتا ہے کہ اب یہ آسمان سے کچھ نہیں ہونے والا، اب سانپوں کو بھیجوں گا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے جادو سے اپنے سانپوں کو بلوایا، سانپوں کو بھیجنے لگا۔ تو وہ دیکھا مرید نے مخدوم اشرف کے چہرے کی طرف، تو کہا سرکار اب کیا کروں؟ تو مخدوم اشرف کہتے کھڑا رہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اتنا کہنا تھا مخدوم اشرف کا۔ تو سانپ آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ مرید بھی ہیبت میں ہے، وہ جادوگر بھی دیکھ رہا ہے کہ اب یہ مرید نہیں بچے گا، اب یہ ہار جائیں گے۔ مخدوم اشرف مست مزے میں پان کھاتے ہوئے بیٹھے، کیونکہ مخدوم اشرف کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ تو جیسے ہی سانپ آگے بڑھتے ہیں تو اس مرید کے قدموں کو چوم کر کے وہ بھی پلٹ جاتے ہیں۔ مرید پریشان، وہاں پر جادوگر پریشان۔ تو جادوگر نے دیکھا کہ یہ کیا، سانپ ہے میرے، چوم رہے اس کے قدم کو، اور چوم کے بھاگ گئے۔ یہ اب معاملہ ایسے نہیں ہونے والا۔ تو جادوگر نے اپنے خود کی جادو کا استعمال کیا۔ اب اس نے نہ تیروں پہ، نہ سانپوں پہ، نہ اپنے جادو پہ بھروسہ کیا، بلکہ اپنی قوت سے آسمان میں اڑنے لگا۔ آسمان میں اڑنے لگا۔ جب آسمان میں اڑنے لگا تو مرید نے پوچھا سرکار اب کیا کروں؟ تو مخدوم اشرف نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور مرید کی طرف پھینک دی اور کہا کہ اس لاٹھی سے مار۔ تو کیا دیکھتے ہیں، مرید جیسے ہی لاٹھی لیتا ہے تو وہ آسمان میں اڑ کر کے اس کے جادوگر کے سر پر مارتا ہے، تو جادوگر مخدوم اشرف کے قدموں میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں جادو بھی ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ ہوش نہیں کہ میں کیا کر رہا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں دامن پیر کیا ملا تو قدرت ملی مجھے، محشر میں منہ دکھانے کی صورت ملی مجھے، سلطانی کر رہا ہوں فقیری میں سرفراز، جب سے میرے حضور کی نسبت ملی مجھے۔ کیا اولیاء کا دامن تھا، جن کے پان کا عالم یہ تھا کہ جب تیر چلتے ہیں تو پلٹ جاتے ہیں، جب سانپ آتے ہیں تو پلٹ جاتے ہیں، جب لاٹھی ملتی ہے تو جا کر کے جادوگر کو ہرا دیتے ہیں۔ اور وہ مخدوم اشرف کے چوکھٹ پر پہنچ کر کیا کرتا ہے، قدموں میں گر کر کیا کہتا ہے، اے مخدوم اشرف تیرے مرید کے زبان میں پان رکھنے کا عالم یہ ہے، اور پان رکھنے کی وجہ سے اتنی طاقت اس کو مل رہی ہے، جب تیرے دامن میں آنے کی بدولت یہ ہے اس مرید کی، اس کی قوت کا اندازہ یہ ہے، تو اے مخدوم اشرف آج سے میں بھی تیرا ہو گیا اور میں تیری ذات میں فنا ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے جب کسی بزرگ کے در پر ہم جاتے ہیں تو ہم اسی کو بھی دیکھتے ہیں، جو ہندو بھی ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، جو سکھ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہم عیسائی کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ دامن اولیاء اور نسبت اولیاء وہ ذات ہے، وہ چیز ہے جہاں کوئی کسی سے محروم نہیں رہتا۔ جب کوئی اولاد کی تمنا لے کر جاتا ہے تو اولاد بھی مل جاتی ہے، جب کوئی اپنے گھر کے مسائل کو لے کر جاتا ہے تو اس کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، جب تم کسی دامن کو پکڑو، جب کسی ولی سے محبت کرو تو ایسی محبت کرو کہ وہ دامن صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل ٹٹولنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اہل علم بھی اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں، جاننے پہچاننے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں آج چھاننے کی بھی ضرورت ہے، جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ سرکار مخدوم الہی، محبوب الہی مخدوم نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ پانی پیو چھان کر، پیر بناؤ جان کر۔ پانی پیو چھان کر، پیر بناؤ جان کر، کیونکہ اگر تمہارا ہاتھ کسی غلط ہاتھ میں چلا گیا، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں دامن اولیاء سے جڑنا ہے، کیونکہ جو بھی کامیابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں نے تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن، دوسری ہے میری اہل بیت۔ جو میرے اہل بیت اور قرآن کو پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ اہل بیت کون ہے، جو کون صحیح راستے پر چل رہا ہے، کس کی نسبت صحیح ہے، کس کو ہم جانے، کس کو اپنا پیر بنائے، کس کو اپنا رہبر بنائے،
کس کو اپنا رہنما بنائے, کس کو ہم اپنا ہادی بنائے, آج جاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم مخدوم اشرف جیسا پیر چاہتے ہیں تو مرید بھی ویسا عقیدہ والا ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیر نظام الدین ہو تو مرید کو بھی چاہیے کہ وہ امیر خسرو بنے, وہ نصیر الدین چراغ دہلی بنے. اگر پیر یہ چاہتا ہے کہ میرا مرید امیر خسرو ہو تو پیر کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نظام الدین بنائے, ورنہ جملوں سے کچھ نہیں ہوتا, ورنہ الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا. آج کا زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے, اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی دنیا و آخرت کو سنواریے اور جلد سے جلد اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ دین کیا ہے, دین کی عظمتیں کیا ہیں, دین کیا کہنا چاہتا ہے. ہم نسبت کو چھوڑ کر کے دین کو نہیں پا سکتے, ہم نہ قرآن کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں. ویسے تو بہت علماء گمراہ ہو جاتے ہیں صرف قرآن کا علم لے کر, صرف حدیثوں کا علم لے کر, لیکن اگر نسبت نہیں, اگر کوئی ہمارا رہنما نہیں, کوئی رہبر نہیں, تو گمراہیت ہمارے اندر ہے. تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہاں سے اسی ممبر سے, کچھ مصروفیات کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کا ہمارا سامنا نہیں ہو پاتا جمعہ میں, لیکن انشاءاللہ کوشش پوری یہ کریں گے کہ یہاں سے ہم نماز کی بھی داستان کو سمجھیں گے, دین کو بھی سمجھیں گے, سنت رسول کو بھی سمجھیں گے, اہل بیت کی عظمت کو بھی سمجھیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی دامن کو